بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس والجوفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة ووكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه في هديه ثم أمره بقسمتها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے کتاب الوکالت کو شروع کرتے ہیں. اگر ایک آدمی کسی دوسرے کو کسی کام کے لیے وکیل بناتا ہے، وہ اس کی جانب سے وہ کام کرتا ہے تو اس کو وکالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ وکالت جائز اور درست ہے. لیکن وکالت کے متعلق کیا کیا شروط ہے، کیا کیا احکام ہے، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب میں اس کو ذکر کریں گے. اگر کوئی آدمی شریک ہے، پارٹنر ہے، اور پارٹنر ہونے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ کام کر دو یا میری طرف سے یہ چیز اس کو دے دینا، تو یہ جائز اور درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں وکالت کے ذریعے سے کام کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا کہ وہاں سے کیا ہے ہمارے لیے ذبح ہونے کے لیے یا قربانی کے لیے جانوروں کو لے کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے. پھر اسی طریقے سے اس جانور کے ذبح کرنے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے اعتبار سے 63 اونٹوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیا، اور بقیہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا کہ میری طرف سے تم کر لو. تو اس صورت میں اس کو وکالت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور کتاب الوکالت و وکالت الشریک فی القسمت وغیرہ. اور تحقیق کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا ہدی میں، پھر اس کو حکم دیا بقسمتها، اس کو تقسیم کرنے کے لیے. جی. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نعرت وبجلودها. اونٹوں کے اوپر جو جلال اور اونٹوں کے اوپر جو کور اور کپڑے وغیرہ رکھے جایا کرتے تھے یا ہوتے تھے، جب اونٹوں کو ذبح کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹوں کے جلال کو، کپڑوں کو یا کور کو، اس کو تقسیم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا. جی. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صاحبته فبقي عتود فذكره على صاحبته على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضعي به انت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانوروں کو تقسیم کرنے کے متعلق وکیل بنایا تو وکالت ثابت ہو گئی. جی. باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم کسی کو وکیل بناؤ کسی کام کے کرنے کے لیے، اگر وہ چاہے دارالحرب میں ہو تو بھی درست ہے، دارالاسلام میں ہو تو بھی درست ہے. دونوں جگہ پر وکالت کے ذریعے سے کام کرانا درست اور صحیح ہے. جی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن جدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبت. یعنی اس وقت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان کو ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھو. جی. فكاتبته عبد عمرو فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل ليحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ ابھی زندہ ہے تو کہا کہ جب تک امیہ کے یہ پہلے غلام تھے،
تو کہا کہ یہ امیہ جب تک زندہ رہے گا میں زندہ نہیں ہوں، مجھے بہت تکلیف پہنچاتا رہے گا، اس وجہ سے سب سے پہلے امیہ کو قتل کیا جائے. جی. فخرج معه فريق من الانصار في آثارنا فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما ادركونا قلت له ابرك فبرك فالقيت عليه نفسي لامنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفي وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمي. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه. باب الوکالۃ فی الصرف والمیزان وقد وکل عمر. صرف یعنی سونا یا چاندی کے سلسلے میں اگر کسی کو وکیل بناتا ہے تو اس صورت میں اس کا وکیل بنانا درست ہے. اگر وہ تصرف کرے گا تو یہ تصرف کرنا جائز اور درست ہے. جی. وقد وکل عمر وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد. دوسری بات رہی کہ اس میں یدن کی جو شرط ہے وہ ضروری ہوگی. جی. قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب قال اكل. صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال کو وصول کرنے کے لیے ایک آدمی کو وکیل بنایا. وہ گیا اور وہاں سے وہ جنیب یعنی عمدہ کھجور لے کر آیا. وہ قال اكل تمر خيبر هكذا قال انا لناخذ الساع بالساعين والساعين بالثلاثه. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب خیبر کی ساری کھجوریں اتنی عمدہ اور بہتر ہے کیا یہ جو لے کر آئے تم؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھٹیا اور ادنا قسم کی بھی کھجوریں ہوتی ہے لیکن ہم نے 2 کلو دے کر 1 کلو عمدہ والی کھجور کو خریدی ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے. اس میں برابر جو 6 چیزیں ہیں اس میں برابری کرنی چاہیے. اگر برابری نہیں کی گئی تو وہ سود ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکلنے کا راستہ یہ بتایا کہ ادنا کھجور ہے اس ادنا کھجور کو تم بیچ دو. اب وہ جتنے میں بھی بک جائے ظاہر بات ہے وہ اچھی کھجور کے مقابلے میں تو کم قیمت پر بکے گی وہ، اور پھر جو وہ پیسے آ جائیں اس پیسے کے ذریعے سے اچھی وہ خرید لو. تو گویا کہ یہاں پر ایک صحیح ہلا ہو گیا اور یہ ہلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس وجہ سے ہلا کرنا جائز اور درست ہے. جی. فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك. باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا يفسد ذبح واصلع ما يخاف الفساد. اگر کسی آدمی کو کیا ہے وکیل بنایا گیا ہو اور اس آدمی نے دیکھے کہ اس میں مالک کا مال ضائع ہو رہا ہے، اگر میں اس وقت تصرف کر لوں تو یہ مال بچ جائے گا، تو اس وقت میں اجازت کے بغیر اگر وہ تصرف کر لیتا ہے تو یہ تصرف کرنا جائز اور درست ہے. مثلا اگر کسی آدمی کو بکری یا جانور وغیرہ کو چرانے کے لیے اس کو متعین کیا ہے وکیل بنایا ہے اور اس صورت میں وہ چرا رہا ہے، اس میں ایک دم دیکھا کہ کوئی بکری جو ہے وہ مرنے کے قریب ہو گئی یا بھیڑیا نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے اس کو ہکال دیا، اب وہ مرنے کے قریب ہو گئی. اب اگر وہ کچھ نہیں کرتا یا مالک کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں وہ مر جائے گی. تو اس صورت میں اگر وہ اس کو ذبح کر دیں تاکہ وہ کیا ہے حلال ہو جائے، کھانے کے کام میں آ جائے، تو یہ جائز اور درست ہے. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع المعتمر قال انبانا عبيد الله النافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابي رضي الله تعالى عنه انه كانت له غنم ترعى بسلع فابصرت جاريه جگہ کا نام ہے. جی. فابصرت جاريه لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تاكلوا. کیا ہے پتھر کو توڑا اور پتھر کو توڑنے کے بعد اس پتھر کی پتلی چیز کے ذریعے سے اس جانور کو ذبح کر لیا، یہ جائز اور درست ہے. تو یہ کیا ہے اس طریقے سے وکیل کا یہ کام کرنا بغیر اجازت کے جائز اور درست ہوگا. فقال لهم لا تاكلوا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يساله وانه سال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے یا پھر ایسا کرو کسی آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ بتا کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کریں کہ یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. جی. او ارسل فامره باكلها. قال عبيد الله فيعجبني انها امه وانها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
باب اس وجہ سے کہ عورتوں کے اندر میں ہمت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے عامتاً وہ ذبح نہیں کرتی، اور آج کل ہمارے یہاں بھی بعض مرتبہ بعض لوگ عورت کے ذبیحہ کو درست نہیں سمجھتے، یہ پرانا خیال تھا، تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ باندی نے ذبح کیا ہے اس وجہ سے درست نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اگر ذبح کرنے والا ذبح کرے اور وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ درست ہے۔ جی باب وکالۃ الشاہد والغائب جائزہ۔ وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءوا يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء۔ یعنی اگر کوئی آدمی کوئی اپنا قرضہ یا اپنا کوئی بدلہ وغیرہ دے رہا ہے تو اس میں اچھے طریقے سے دے، مثلا کیا ہے جانور جو ہے وہ 1 سال کی جگہ پر عمدہ بڑھیا والا 1.5 سال کا دے دے، ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ مہنگا ہوگا، تو اس طریقے سے قضا کے وقت اچھی طریقے سے قضا کرنا، یا اگر مثلا کسی کے 100 روپے قرضہ دینا ہے تمہیں اور اس وقت اگر تم 100 کی جگہ پر 125 روپے اس کو دے دو تو یہ اچھا اور بہتر ہے۔ اگر پہلے سے طے کرو گے تو سود ہو جائے گا، لیکن طے تو نہیں کرتے، 100 ہی باقی ہے لیکن خوشی سے تم 125 دے رہے ہو تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی باب الوکالۃ فی قضاء الدیون۔ حدثنا دیون مانے دین کے مانے دین کی قضا کرنے میں اگر کسی کو وکیل بنا لو کہ بھائی فلانے کے میرے اتنے ذمے ہیں، تم میری طرف سے ادا کر دینا، یا یہ پیسے لے جاؤ اور میرا فلانے کے پاس قرضہ ہے تم اس کو ادا کر دینا، تو دیون کو ادا کرنے کے لیے اگر وکیل بنایا جائے گا تو بھی وہ جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فأما به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرضے کو یا اس کے معاملے کو، اس کی ثمن قیمت کو وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، نہیں تھا ویسا، ادھار تھا، وہ مانگنے کے لیے آیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی پیسے وغیرہ بھی نہیں تھے، تو وہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی سختی کی، جیسے عامتاً ہوتا ہے کہ پیسے لینے والا پیسے دینے والے پر اگر نہیں دیتا تو ذرا ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے معاملہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق، محبت اور تعلق تھا، اس عشق و محبت اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے اس آدمی کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں تھے، انہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ان کا حق ہے کہ وہ مال کو مانگے، مال کو وصول کرے، اور اگر وصول نہ ہو تو وہ سختی بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے، زور سے بھی بولتا ہے، اس کا حق ہے۔ اب جب اس کا حق ہے تم اس کے حق کو کیوں روکتے ہو؟ اگر تمہیں روکنا ہی ہے تو جو قرضہ ہے وہ قرضے کو تم اپنی طرف سے ادا کر لو، تو پھر اس صورت میں وہ اس کا مطالبہ کرنا یا سختی کرنا درست نہیں ہوگا۔ جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوا سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسا اس کا جانور تھا، جس قسم کا، جس مقدار کا، جس سن کا، جس عمر کا تھا، اسی عمر کا دے دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس عمر کا تو نہیں ہے، اس سے زیادہ عمر کا ہمارے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر اس کے عمر سے زیادہ کا بھی دے دو، اس وجہ سے کہ اس کا حق تو اسی عمر کے لینے کا حق ہے، لیکن تم اس کے اوپر احسان کر کے اس سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر دے رہے ہو تو یہ تمہارا احسان ہے۔ جی فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء۔ باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد طریقے حوازن۔ سے اگر کسی وکیل کو تم ہبہ کرتے ہو، بخشش کرتے ہو، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد حوازن حين سألوه المغانم فقال نصيبي لكم۔
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبیلہ حوازن تھا. یہ قصہ پہلے گزرا تھا کہ قبیلہ حوازن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے فتح کر لیا. فتح کرنے کی وجہ سے ان کے مال پر بھی اور ان کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا. تو ان کے لوگوں کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا گیا جیسے عامةً لڑائی کے موقع پر ہوا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کا وفد حوازن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازن قبیلہ والے وفد آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین تھے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہہ دیا کہ بھائی ان کے مال کو واپس کر دو. تو حوازن والے یہ سمجھے کہ ان کو تو دونوں کی ضرورت تھی, مال کی بھی ضرورت تھی اور اپنے آدمی جو تھے کہ پکڑے گئے تھے ان کو بھی ضرورت تھی. تو اس وجہ سے وہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رحیم ہے, بہت ہی زیادہ کریم ہے. ابھی نہیں تو تھوڑی دنوں کے بعد بھی یا تھوڑی دیر کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آدمیوں کو بھی واپس کرنے کا حکم فرما دیں گے, اس لیے وہ منتظر رہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے متعلق فیصلہ نہیں فرمایا. تو اب یہ لوگ سمجھے گئے کہ دونوں میں سے ایک ہی ملنے والا ہے, مال ملے گا یا تو آدمی ملیں گے. جی. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي دو جماعت یعنی پیسے یا تو مال یا تو کیا ہے وہ غلام, ان دونوں میں سے کوئی ایک کو جمع اختیار کرو. اما السبي واما المال وقد كنت استعنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين. پتہ چل گیا کہ حضور اگر اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مال یا غلام کو واپس کرنے کا دونوں میں سے ایک کو دینے کا ارادہ کیا تھا. یہ لوگ سمجھے تھے کہ ابھی تک دونوں میں سے ایک کا ارادہ کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑے وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائے اور دونوں واپس کرا دیں. اس کا وہ انتظار کرتے رہے, 20-25 دن انتظار کیا لیکن کچھ نہیں ہوا. اور یہی ہوا کہ بھائی دونوں میں سے ایک ہی چیز تم کو ملے گی. تو پھر انہوں نے کہا غیر راد الیہم الا احدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے آدمی جو ہیں جن کو غلام بنا دیا گیا ہے بس ہمیں وہ دے دو, مال نہ ملا تو چلے گا. جی. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بات پیش کی کہ دیکھو غلام جو تھے وہ ہم لوگ نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو ہم لوگوں نے تمہارے اندر تقسیم کر دی. وہ تمہاری ملک ہو گئی, وہ تمہارا مال ہے. لیکن اس وقت میں درخواست پیش کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے غلام کو یہ مانگ رہے ہیں تم ان کے غلاموں کو چھوڑ دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طالب تھے. اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ ہے تو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. جی. ثم قال اما بعد فإن اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل ومن احب ان صلی اللہ علیہ. یہاں پر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کتنا عمدہ اور کتنا صاف اور کتنا انصاف پسند تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دیکھو یہ تمہارا ہو گیا, تمہارا مال ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں مانگ رہے ہیں تو ان کی مانگ کو پورا کر دینا چاہیے اور وہ جو غلام تم لوگوں کو ملے ہیں تم کو غلام کو لوٹا دینا چاہیے. لیکن اب یہ تمہاری ملک ہو گئی ہے, میرے کہنے کی وجہ سے یا زبردستی میں تم سے لینا نہیں چاہتا ہوں. خوش دلی کے ساتھ اگر تم واپس کر دو تو یہ بہت اچھا ہے.
اور اگر کوئی آدمی خوش دلی کے ساتھ واپس نہیں کرتا ہے، یعنی وہی سمجھتا ہے کہ مجھے بہت ضرورت ہے غلام کی اور اس کو میں واپس کر دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، یا میرے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، یا اس طریقے سے اسے پسند نہیں آتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے وعدہ دے رہے ہیں کہ اچھا تم اس وقت اس کو آزاد کر دو یا اس کو غلام کو قبیلہ والوں کو دے دو، اور جب ہمارے پاس کوئی دوسرا غلام آ جائے گا تو اس کے بدلے میں ہم تم کو دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اس میں معلوم ہوتا ہے۔ جی فلیفل فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نؤتيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق اور محبت رکھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کا جو ان کے اندر میں جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان غلاموں کو واپس کر دیں تو اب ہمیں کتنی ہی ضرورت ہو، ہم آپ کی چاہت کو سامنے رکھتے ہیں اور بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی مسرت کے ساتھ اس غلاموں کو واپس کرتے ہیں۔ ہمیں تو آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی بات کو ماننا ہمارے نزدیک تو زیادہ اہم ہے۔ وقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن میں فارجعوا نے حتى ابھی بتایا تھا کہ دیکھو اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی محتمم ہو، کوئی آدمی کیا ہے متولی ہو، یا کوئی آدمی حاکم ہو، یا کوئی آدمی قاضی ہو، یا کوئی آدمی بادشاہ ہو، اس کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے رعایت کرنی چاہیے، کیسی کرنی، وہ ساری چیزیں ان احادیث میں تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ تفصیل کرنے کا تو ابھی موقع نہیں، لیکن خود سمجھدار ہو سمجھ جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا، میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ وہ مال غنیمت کا تھا، تقسیم ہو گیا تھا، جس تقسیم ہونے کے بعد جو آدمی تھے اس کے پاس مالکانہ حق آ گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو جو احسان کرنے کا موقع ہے، میں احسان کرنے کے لیے کہتا ہوں، جو احسان کرے وہ اچھی بات ہے، اور جو نہیں ہے تو نہ کرے تو بھی میں اس کو بدلا، لیکن ابھی وہ دے دے بدلا بعد میں عطا کروں گا۔ یہ ساری باتیں پہلے ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا طیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آپ کی رضامندی مقصود ہے، اور اس آپ کو اگر رضامندی یہ ہے کہ اس کو دے دیا جائے، ہم اپنی ساری ضرورتوں کو پسے پوش ڈالتے ہیں اور آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اس وقت شرما شرمی کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ سامنے کس طریقے سے منع کرے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب میرا آدمی تمہارے پاس آئے گا وصول کرنے کے لیے، اگر اس وقت تم رضامندی کے ساتھ ادا کرو گے، عطا کرو گے تو ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن اگر اس وقت کسی نے اس وقت بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہے، تو پھر اس صورت میں وہ بتا دے مجھے تو میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا آدمی جب ہمارے پاس آئے گا، لا ندری من اذن منکم فی ذالک، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سب نے خوشی کے ساتھ دیا ہے، تو یہ خوشی بعض مرتبہ شرما شرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، دل میں کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا، اور وہ جب تنہائی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تنہائی میں پھر وہ اگر پسند نہیں ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے۔ من اذن منکم فی ذالک من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى اب اس رسول کے الله بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصول کرنے والے تھے عرفا، ان عرفا کو بھیجا اور انہوں نے جا کر وہ مال کو لائے۔ ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا باب عرفا نے آ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع میں جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے خوشی کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، ہم لوگ لینے کے لیے گئے، انہوں نے سب نے خوشی کے ساتھ ادا کر لیا، کسی کے دل میں ذرا سا بھی ملال یا رنج وغیرہ نہیں تھا۔ جی باب اذا وكل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فاعطى على ما يتعارفه الناس۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو وکیل بنایا
اور وکیل بنانے کے بعد کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو، اور اس کو اس کی مزدوری طے نہیں کی، جو مزدوری بھی ہوتی وہ طے نہیں کی، اب اس کے بعد اس نے وہ کام کر لیا، تو کرنے کے بعد جو عرف کے اعتبار سے مزدوری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ بابن اذا وکل رجلا ان یعطی شیئا ولم یبین کم یؤتی فعطا علی ما یتعارفہ الناس۔ اور اس کی مثال سمجھنے کے لیے آسان یہی ہے کہ باہر نکلے، رکشہ موجود تھا، تم کو سورت اسٹیشن تک جانا تھا، رکشہ والے کو کہا کہ بھائی سورت ریلوے اسٹیشن تک چلو گے؟ کہا کہ چلیں گے۔ کہا کیا ہوگا؟ ارے تمہارا جو جی چاہے دے دینا، سمجھ میں آ گیا؟ اور تم بیٹھ گئے اور کوئی طے نہیں کیا، کوئی چیز طے نہیں کی، سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ ریلوے اسٹیشن پر لے گیا، اب وہاں جا کر تم نے اس کو مجھے تو معلوم نہیں کتنے ہوتے ہوں گے، لیکن 20-25 روپے ہوتے ہوں گے، جی تو جتنے ہے 30 کتنے 30 روپے 30 روپے جی کیوں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہم لوگ جاتے ہاں جانا تھا نا اسٹیشن گھومنے پھرنے کے لیے، 30 روپے خرچ کرنا چاہتا ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال اس وقت تم نے 30 روپے دے دیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی 50 دے دو، 100 دے دو، تو اس وقت کہا جائے گا کہ تعارف الناس، لوگوں میں جو رکشہ یا لوگوں میں جو اجرت مشہور ہے وہی اجرت دی جائے گی۔ جی حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر یہ فكنت حضرت على جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تمہیں یاد ہوگا کہ ان کی اونٹنی جو تھی وہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گئی تھی، اس وجہ سے قافلے میں سب سے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اس اونٹنی کو ایک سپاٹا لگایا، بس اس لگانے کے ساتھ ہی وہ اونٹنی تیزی کے ساتھ چلنے لگی، حتیٰ کہ جو سب سے اخیر میں چلتی تھی وہ سب سے اب آگے چلنے لگی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس جانور کو ہمیں بیچ دو۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید لیا، اور حضرت جابر نے کہا کہ مدینہ تک میں اس کے اوپر سفر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، مدینہ جا کر ان کو اس اونٹنی کی قیمت بھی دے دی، اور ساتھ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی کو بھی انہی کو دی دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بہت میں شہید ہوئے تھے، بہت ضعیف کمزور تھے، اور اس صورت میں مالی حالت بھی ان کی بہت خستہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کی نصرت کی، مدد کی۔ جی فكنت على جمل سفال انما هو في اخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك فقلت اني على جمل سفال قال امعك قضيب قلت نعم قال تمہارے اعطنيه پاس لکڑی ہے مارنے کے لیے؟ کل تو نام قال اعطنيه فاعطيته فضربه وزجره فكان من ذلك المكان من اول القوم قال بعنيه قلت بلى هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی مجھے بیچ دیجئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا، میری اونٹنی بھی آپ کی، آپ کو تو میں فری دے رہا ہوں، مجھے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے ویسے ہی جزاک اللہ میں ہے۔ جی قال قد اخذت باربعه دنانير ولك ظهره الى حضور المدينه اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے ایسے نہیں، مجھے تو قیمت کے ساتھ بتاؤ، تو پھر انہوں نے 4 دنانیر بتائی۔ قد اخذت باربعه دنانير ولك ظهره الى المدينه فلما دنونا من المدينه اخذت ارتحل قال اين تريد قلت تزوجت امراه قد خلا منها یہ قال پوری تفصیل تمہارے سامنے پہلے گزر چکی ہے کہ جب مدینہ منورہ کا ہم قریب آ گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، ان کو جلدی جانا تھا، اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جلدی سے مدینہ منورہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اتنی جلدی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے، میری بیوی ہے، اس وجہ سے میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا
تم نے باقیرہ عورت کے ساتھ کنواری کے ساتھ شادی کی یا سیبہ کے ساتھ؟ یا آ گیا پورا قصہ سمجھ میں؟ جی جی قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت ان ابي قد توفي وترك بنات فاردت تو ان انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تو جوان آدمی تمہارا 20-25 سال کا پٹھا، تو شادی بھی تمہیں 20-22 سال کی لڑکی کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، وہ بھی جوان ہو تو بھی جوان ہو، تو تاکہ وہ دونوں اچھی طریقے سے لطف اندوز ہو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اخلاق اور عادات تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بالکل صحیح ہے، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت میرے والد صاحب نے 9 چھوٹی چھوٹی بچیاں میری بہنیں چھوڑی، 7 اس میں چھوٹی تھی، تو اب اگر میں کسی دوسری نوجوان کو لاتا تو وہ بھی کیا ہے نوجوان ہوتی، یہ بھی نوجوان، بچیاں بھی نوجوان، تو پھر ان کی لک آفٹر کون کرتا؟ اس وجہ سے میں نے ارادہ کیا ہے کسی کیا ہے ٹھریل، کسی سنجیدہ قسم کی عورت کو میں لاؤں، تو اس وجہ سے میں سیبہ کو لایا تاکہ وہ میری بہنوں کا لک آفٹر کرے، بہنوں کے کنگھی غسل کپڑے وغیرہ کی جو تربیت کی ضرورت ہے وہ کرے۔ اس وجہ سے میں نے سیبہ عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ قد توفی ان ابي قد توفي وترك بنات فاردت ان انكح امراه قد جربت وخلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينه قال يا بلال اقضه وزده فاعطاه 4 دنانير جب وزاده۔ مدینہ منورہ یہ پہنچے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، یہ بھی مسجد نبوی میں گئے، اپنی اٹھنی کو باہر باندھا اور مسجد میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکریٹری تھے، خزانچی تھے، اس وجہ سے وہ جب مال آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیتے تھے، اور پھر ضرورت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کو کہا کہ اس کا جو قرضہ ہے جو اٹھنی کا وہ دے دو، اور ذرا زیادہ دینا، یعنی 50 روپے اگر دینے ہیں تو 50 مت دینا، بلکہ کیا 70-80 دے دینا، ذرا جھک کر دینا، زیادہ دینا۔ جی فاعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا قال جابر رضي الله تعالى عنه لا يفارقني زيادة رسول الله فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما۔ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح۔ آپ حضرات کا کیا ہے نکاح کا موقع ہوگا تو مجلس میں وہ دلہن تو نہیں آئے گی، بلکہ وہ دلہن کسی کو وکیل بنا دے گی کہ میری طرف سے تم جا کر ایجاب اور قبول کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ عورت اپنے نکاح کے لیے اگر کسی کو وکیل بناتی ہے تو یہ وکیل بنانا درست ہے، صحیح ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال حضور زوجناك۔ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتے ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر کو نیچے کر لیا اور بہت دیر تک جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے جس نے آپ کو نکاح کے آفر کی ہے، اگر آپ کو نکاح کرنا منظور نہیں ہے تو بندہ حاضر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواہش مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس عورت کے ساتھ میں نکاح کر لوں۔ تو انہوں نے کہا فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال زوجناكها بما معك من القرآن۔ پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں اختصار ہو گیا، حالانکہ حدیث کے تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ عندک شیء، تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ تو کہا کہ نہیں ہے۔ کہا جا گھر جا کر دے، کچھ ہو تو لے کر آؤ۔ گھر گیا تو وہاں پر بھی کچھ بھی نہیں تھا، اور کسی کے پاس سے بھی وہ لے نہیں سکتا تھا، کچھ تھا ہی نہیں بیچارے کے پاس، غریب تھا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو صرف یہ کیا ہے لنگی ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لنگی تو دے دے گا تو کیا کرے گا، تو پہنے گا کیا، ننگا رہے گا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بما معاک من القرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرا دیا۔ جی باب اذا وکل رجل فترك الوکیل شیئا فاجازه الموکل فهو جائز وان قضاه الى اجل مسمى جاز۔ وقال عثمان بن الهيثم ابو عمرو قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني آت فجعل يحسو من الطعام فاخذت وقلت والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فاني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده قال فخليت عنه فاصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ٹھہر جا، اور آپ حضرت تو سارے کے سارے پابند ہیں، کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں نے سونے سے پہلے ایک معمول بتایا تھا آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے۔ گزشتہ رات سب نے پڑھ کر ہی سوئے تھے۔ وہ میری آواز نہیں پہنچ رہی میرے خیال سے؟ جی آ رہی ہے؟ اچھا، جی میں نے کچھ پوچھا نہیں، جی آپ نے جواب دیا کہ نہیں؟ نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی تم لوگوں کو بتایا تھا کہ جو حدیث پڑھو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، پڑھتے تو ہو لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو تو کیا فائدہ۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا ہے گارڈ مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور رات کو آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے تمہارا گھر اور تمہارے اطراف کے بھی 40 گھر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت نصیب فرماتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا تم لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے کئی چیزیں میں نے تم لوگوں کو کرنے کے لیے بتائی تھی، پھر سے اس کو سوچو اور اس کا عمل کرنا شروع کر دو۔ بہرحال یہاں ایک واقعہ آ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے ابھی بتایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال دیا، اور وہ مال زکوٰۃ کا تھا، اور کہا کہ اس مال کی حفاظت کرنا اور اس مال کی نگرانی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مال کی نگرانی کرنے لگے، اس کی حفاظت کرنے لگے۔ رات کو اچانک انہوں نے کچھ کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنی تو دیکھا کہ کوئی آیا ہے وہاں پر اور اس میں سے کچھ لینا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے جا کر پکڑ لیا کہ ان کی نگرانی میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ میں تم کو آج چھوڑنے والا نہیں ہوں، صبح کو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم کو پیش کروں گا۔ وہ جو تھا وہ اس نے کیا ہے بہت ہی منت و سماجت کی، بہت عاجزی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا، اور پسیجنے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوسری رات آئی، ارے یہ قصہ سنا ہے یا پہلی مرتبہ آ رہا ہے؟ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس وجہ سے مجھے ذرا پھر کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رات میں دیکھا تو دوسری رات میں پھر وہ موجود ہے، اور آ کر اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آج تمہیں چھوڑنے کا نہیں، تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو پیش کروں گا، چوری کرنے کے لیے آتے ہو نامعقول وغیرہ۔ وہ بڑا کیا ہے ہوشیار تھا، اس نے بڑی منت و سماجت کی۔ یہ بھی کیا ہے بعض آدمی کو خاص ملکہ حاصل ہوتا ہے، کس وقت کیسی بات کرنے کا، کس وقت کیسے رونے کا، کس وقت کیسی تواضع اختیار کرنے کا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس نے ایسی تواضع اختیار کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں پھر کیا ہے نرمی پیدا ہو گئی، اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا واقعہ ہو رہے ہیں وہ بتا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ سے کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک چور آیا تھا اور اس نے چوری کرنے کی کوشش کی, میں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ کی خدمت میں لانے ہی والا تھا, لیکن اس نے منت سماجت کی اور آئندہ کے لیے بالکل چوری نہیں کروں گا, بالکل نہیں آؤں گا, بالکل کچھ نہیں کروں گا. ایسا اس نے عہد و پیمان کیا کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں بالکل یہ تو سدھر گیا ہے, بالکل نہیں کرے گا. بہت سی مرتبہ آپ حضرات کے اوپر بھی ایسا کوئی موقع آیا ہوا ہوگا اور ایسے وقت میں بڑی تواضع والی کہ بالکل محترم صاحب آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تیسری رات بھی آ جائے گا وہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات چور آنے والا ہے تو آئے گا, بس ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا خلاف ہو. رات کو واقع میں وہ تو آ گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تو پکڑ لیا, اس نے بڑی منت و سماجت کی, بڑی تواضع کی اور بڑا یہ کیا جیسا عام متن اس وقت میں کیا جاتا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے, اس لیے تفصیل بتانے کی ضرورت ہے نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تو کچھ بھی کر, اور میں چوں کر کے چاں کر وزن میں آیا ہے, چھوڑنے کا نہیں. ایک آدمی تھا, اس نے کیا کہتے ہیں اسے جامن خریدا. جامن خریدنے میں کوئی کیا کہتے ہیں بھونرا جو ہے وہ بھی جامن پر بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی وزن میں آ گیا. یہ خان صاحب اس کو لے کر گھر گئے, جامن کھائے تو اس کو بھی کالا تھا, پکڑ کر کھانے لگے, جب وہ کرنے لگا تو اس نے کہا کہ چوں کر یا چاں کر وزن میں آیا ہے, چھوڑنے کا نہیں. کھا لیا اس کو. اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج بالکل چھوڑنے کا نہیں. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ بالکل آج چھوڑے گا نہیں, 3 دن ہو گئے ہیں وعدہ خلافی کرتے کرتے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ہریرہ, وہ بھی جانتا تھا سمجھ میں کہ یہ آدمی کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. ہمارے جیسے ہوتے تو کہتا کوئی نور دے دوں, فلانا ہیرا دے دوں, سمجھ میں ہیرا کی کان بتا دوں, تم مجھے چھوڑ دو, راضی ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ آج میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم پڑھو گے تو شیطان کا تصرف تمہارے اوپر نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے پاس حاضر نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ بہت ہی اونچی بات بتائی جا رہی ہے, اس لیے کہ شیطانی سب کچھ میں تو گڑبڑی ہو رہی ہے, اور جب وہی نہ آئے گا تو پھر آدمی محفوظ ہو جائے گا. کہا کہ بتا دے, تو اس نے بتا دیا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں پہنچ جاؤ گے, شیطان تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑی علمی بات مل گئی تھی. عالم آدمی تھے, طالب علم آدمی تھے. طالب علم آدمی جو ہے علمی بات سے ہی خوش ہوتا ہے, چائے پانی سے خوش نہیں ہوتا. یہ جو طالب علم چائے پانی سے خوش ہوتے ہیں وہ طالب علم ہے ہی نہیں, وہ کھاؤ آدمی ہے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر چھوڑ دیا اس کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا, رات تمہارا وہ آدمی آیا تھا کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا, میں نے پکڑا بھی تھا, پکا لانے کا ارادہ بھی تھا, لیکن اس نے ایک بہت قیمتی بات بتائی, اور اتنی قیمتی بات بتائی کہ میں خوش ہو گیا اور میں نے خوشی میں اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ کیا بتایا؟ کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو, شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تو ایسی چیزوں کی قدر تھی, اور میں نے تم لوگوں کو کہا لیکن میرا کہنے میں اتنا اثر نہیں ہے, یا تم اتنے ناقدرے ہو کہ کچھ پڑھی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. کہا کہ وہ شیطان تھا, شیطان آیا تھا,
لیکن کم وقت وہ سچی بات بتا کر گیا. تھا تو شیطان لیکن وہ سچی بات بتا کر گیا. ارے سمجھ میں آ گیا. جی ترجمۃ الباب اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی حفاظت کرنے کے لیے وکیل بنایا تھا. سمجھ میں آیا نہیں. اب اگر وکیل کوئی تصرف کرے تو یہ تصرف کرنا جائز اور درست ہے، جو اس واقعے سے معلوم ہو گیا. چل پوری حدیث پھر سے پڑھ لیں. وقال عثمان بن الهيثم ابو عمرو قال حدثنا عفر بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني آت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مال کی حفاظت کے لیے مجھے وکیل بنایا. فاتاني آت فجعل يحسو من الطعام فاخذته اور وقلت ایک آنے والا چور آیا اور آ کر اس نے لپیں بھر بھر کر اس مال کو لینا شروع کیا. فاخذته وقلت والله لا ارفعنك الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعني فاني محتاج. اس نے کہا ارے یار چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، بہت پریشان ہوں، بچے چھوٹے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، مجبوراً میں نے یہ چوری کی ہے، ذرا چھوڑ دو. جی. فقال دعني فاني محتاج. میں نے ابھی بتایا تھا کہ وہ اس میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ماہرین ہے بہانہ کیسا کرنے کا، کیسا بہانہ کر کے چھوٹ جانے کا. اس میں تو مہارت تامہ حاصل ہوگی کہ نہیں آپ لوگوں کو اس وجہ سے. جی. فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت بہت فقال مجبور ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، بہت مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس میں بہت مقروض بھی ہوں اور میرے پاس کمانے کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ یہ بھی نہیں ہے، کچھ وہ بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسج گیا کہ بیچارہ غریب آدمی، چل چھوڑ دو اس کو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل جو اس نے بہانے بنائے نا وہ سارے بہانے جھوٹے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں. اس نے کچھ حقیقی سچی بات نہیں بتائی، بلکہ بہانہ کر گیا، وہ بہانہ کر کے وہ چھوٹ گیا. وہ سیعود پھر آئے گا، یاد رکھ. جی. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حضرت سيعود. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ وہ پھر آنے والا ہی ہے. جی. فرصدته فجعل يحسو من الطعام فأخذته میں ٹوہ میں گاب میں انتظار میں بیٹھ گیا. فرصدته فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. دعانی چھوڑ دے مجھے، آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں سمجھ میں کہ جو تمہارے لیے بہت نفع دینے والی ہوگی، بہت فائدہ والی ہوگی، بہت برکت والی ہوگی. ينفعك الله بها. دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ جب اپنے بستر کے اوپر تم پہنچ جاؤ فاقرأ آية الكرسي، آیت الکرسی پڑھ لو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران، ایک حافظ، ایک گارڈ مقرر کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے شیطان پوری رات تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. اس وجہ سے سونے سے پہلے آیت الکرسی تو ویسے بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ہر فرض نماز کے بعد بھی اگر کوئی مرتبہ کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت مرحمت فرماتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں کو تو پڑھنا ہے نہیں. دیکھو کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی. ایک آدمی کو صرف
تمہارے اوپر نگرانی کے لیے مقرر کیا جائے تو وہ بھی پتہ نہیں کیسی رات کی نگرانی کرے گا، لے اور اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر کیا چاہیے؟ حتیٰ یصبح. حتى تصبح فغليت سبيلا فاصبحت فقال لي حضرت رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے کی وجہ سے میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، کھول دیا اس کو. فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحه فقلت يا حضور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح گئے تو پوچھا کہ بھائی رات کو تمہارا وہ آیا تھا کہ نہیں، کیا ہوا تمہارا اس آدمی کا جو رات کو تمہارے پاس چوری کے لیے آیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ آج بھی آیا تھا، میں نے پکڑا بھی تھا، پکڑنے کا ارادہ بھی، میں پکا بھی آپ کی خدمت میں لانے کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن اخیر میں اس نے ایک ایسی عمدہ بات بتائی کہ جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. تھا کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب سبوں تک آ نہیں سکے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم بخت وہ خود ہی شیطان تھا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور بات سچی بتائی، یعنی اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح بتایا اس نے. جی. فقلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا قال ما هي قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي من اولها حتى تختم الآية الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وكانوا احرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه یعنی وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر اور ہر بھلائی کی بات کے لیے ہم حریص ہیں، لالچی ہیں. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں تمہیں مثال دے کر بتاؤں کہ اگر مثلاً اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے اور یہ کہے کہ تم کو جنت میں یہ درجہ مل جائے گا، یہ درجہ مل جائے گا، یہ درجہ مل جائے گا، تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن یہ کہے کہ دیکھو یہ رات کو پڑھ کر سو جاؤ، صبح کو اٹھو گے تو تمہارے تکیے کے نیچے سے 100 کی نوٹ ملے گی. جی تو کوئی چھوڑے گا پڑھنے کو یا نہیں؟ مال کی محبت ہے، مال کی قدر ہے، نیکیوں کی قدر نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے اس کی بات منظور کر لیا کہ اچھا اتنا اچھا وظیفہ مل گیا کہ شیطان کی پوری رات حفاظت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارڈ مل گیا. ہم تو یہی چاہتے تھے، یہ چیز مجھے مل گئی تو میں خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر میں نے اس کو چھوڑ دیا. سمجھ میں آ گیا حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کانوا احرص شیء علی الخیر. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدق وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا ابا هريره قال تین رات سے تم کس سے مل رہے ہو، 3 رات سے تم کس سے بات چیت کر رہے ہو، تمہیں کچھ پتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. قال لا قال ذاك الشيطان باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا اسحاق اگر بے فاسد کی تو بے فاسد کرنے کی وجہ سے بے صحیح نہیں ہوگی تو وہ بے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بے صحیح کرے گا تو وہ وکیل کی وکالت کا اعتبار کیا جائے گا. جی. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه هو ابن السلام عن يحيى قال سمعت عقبه بن عبد الغافر انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال رضي الله عنه كان عندنا تمر رديء فبعت منه ساعين بساع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اواه عين الربا لا تفعل ذلك ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. باب الوكالة في الوقف ونفقته وان يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. اگر کسی آدمی کو وقف کا وکیل متعین کیا گیا ہے کہ مدرسہ کا محتمم بنا دیا گیا ہے، مسجد کا متولی بنا دیا گیا ہے،
تو اس کو اس وقت کے مال میں کیا تصرف کرنے کا اختیار ہوگا اس کو بتا رہے ہیں جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله تعالى عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقا له غير متأثل مالا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو يلي صداقة عمر رضي الله عنه يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. باب الوكالة في الحدود. حدود میں وکالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی 100 کوڑے تم کو مارنے ہیں تو اس کے بجا پر مجھے مار لو، تو یہ تو صحیح ہے ہی نہیں. لیکن اگر وکیل بنا لیا جائے حدود کے متعلق تو یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز ہے کہ کسی کو جاؤ فلانے کو جا کر کوڑے مار کر آؤ، تو یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ایسا کیا تھا جیسا واقعہ ابھی آ رہا ہے جی. حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغدوا يا انيس الى امراتي هذا فان اعترفت فارجمها. یعنی ایک عورت تھی، اس کے یہاں کوئی آدمی ملازم رہا تھا، اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا. زنا کرنے کے بعد اب کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ زنا کی سزا تو بہت سخت ہے. تو اس وقت اس کے باپ کو کہا گیا کہ تیرے بیٹے نے زنا کیا ہے، اس وجہ سے اس کی سزا بہت سخت ہے، چلو کچھ منڈوار کرتے ہیں، کچھ تم دے دو، کچھ یہ کر دو، ہم تمہارے لیے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، کچھ بکریاں اسے لے لی، 25 یا 100 بکریاں اس کو لے لی، اور اس کو کیا ہے کہہ دیا کہ جاؤ تمہارا بچے کو چھوڑ دیا. پھر لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو کسی نے اس کو کہا کہ انہوں نے بکریاں لی، وہ غلط ہے، تمہارے بیٹے کے اوپر تو اس نے شادی نہیں کی ہے، اس وجہ سے رجم تو ہوگا نہیں، اس کو تو 100 کوڑے لگیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کر کے جو لوگوں نے کیا ہے اس سے بکریاں لے لی تھی وہ ساری واپس کروائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے اوپر کوڑے لگوائے. اب جو عورت تھی جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک آدمی کو وکیل بنایا اور بھیجا کہ جاؤ اس عورت کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو پوچھو کہ زنا کیا ہے یا نہیں. اگر وہ قبول کر لے تو پھر اس کے اوپر جو زنا کی سزا ہے وہ لاگو کر دو جی. حدثنا ابن تو حضور سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوڑے زنا کی سزا کے لیے ان کو وکیل بنایا، تو معلوم ہوا کہ وکیل بنانا جائز اور درست ہے جی. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال جاء بن نعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربه قال فكنت انا في من ضربه فضربنا بالنعال والجريد. باب الوكاله في البدن وتعاهدها. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي بكر رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. یعنی ہدی کے جانور کو نیابت کے طور پر وکیل کے طور پر لے جا کر حرم میں ذبح کرنا جائز اور درست ہے جی. باب اذا قال الرجل لوكيله زعه حيث اراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثنا يحيى بن جہاں يحيى چاہے اگر کسی آدمی کو تم نے وکیل بنا دیا، 1000 روپے دے دیے کہ لے جاؤ، اور جہاں تم غریبوں میں اچھا مناسب سمجھو وہاں خرچ کرنا، تو اس صورت میں وہ جہاں مناسب سمجھے گا غریب ہوگا وہاں خرچ کرے تو یہ جائز اور درست ہے جی. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان ابو طلحة اكثر انصاري حضرت ابو بالمدينة مالا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے سامنے تھا. انہوں نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی وجہ سے اس باغ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ صدقہ ہے، اور جہاں آپ چاہیں جس کو چاہیں آپ اس کو دے دیجئے. یہ ترجمۃ الباب اس سے ثابت ہوا جی. كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا وكان حب امواله اليه بير روحاء وكان بروحاء وكان مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.
فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه وہ وقت نہیں ہے، لیکن کیا ہے بتا دوں کہ یہ جو بیروحا ہے، یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی سے بالکل سامنے تھا. تو جس وقت ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اس وقت باب مسجدی کے سامنے ایک ڈاک خانہ تھا. ڈاک خانہ کے پاس ایک کنواں تھا، اور کنویں کے اوپر کیا لکھ بھی رکھا تھا بیروحا، یعنی یہ حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا، وہ یہاں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آیا؟ کئی سالوں تک ہم اس کو دیکھتے رہے، لیکن اس وقت جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی ہے تو اس توسیع میں بہت سارا لمبی توسیع کی گئی ہے، ہزاروں لاکھوں آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکے، اس طریقے سے ہے. تو یہ بیروحا والا جو علاقہ تھا، وہاں اس سے پہلے بازار تھا اور سونے کی دکان وغیرہ تھی پرانی، وہ سب ختم کر کے سب کو مسجد میں لے لیا. پھر جب اس وقت یعنی تعمیر جدید کے بعد ہم مدینہ منورہ گئے تو میں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ جتنی جگہ پر آباد تھا، یعنی مدینہ منورہ کا شہر جتنی جگہ پر آباد تھا، وہ ساری کی ساری جگہ اب صرف مسجد نبوی میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لاتے تھے، وہاں پر ایک مسجد بنی ہے جس کو مسجد غمامہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بالکل مسجد نبوی کے وہ بھی قریب ہو گئی ہے، وہ بھی زیادہ دور نہیں. بہرحال مسجد نبوی اب جب وسیع ہو گئی تو وہ سارا علاقہ مسجد میں آ گیا. مجھے یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کو ختم تو کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر کچھ انہوں نے ایسی علامتیں رکھی ہے کہ جس علامت کے ذریعے سے پرانی تاریخ معلوم ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کتنی اونچی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں کتنا بڑا، حضرت عثمان کے زمانے میں کہاں بڑا، خواہ ابوبکر کہاں تھا، وہ سارا کا سارا کیا ہے مسجد نبوی میں بھی علامتیں کے طور پر موجود تھا. وہ بیروحا وہ پہلے پرانی حالت میں نے دیکھا تھا، باب المسجدی کے پاس تھا، تو اس کے انداز کے اعتبار سے میں وہاں گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہ کچھ نشانی رکھی ہوگی. لیکن وہاں سعودیہ ہے اور اس طریقے سے تجسس کرنے میں پولیس پکڑ بھی لے جایا کرتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن وہاں پر ایک کام کرنے والا مل گیا، وہ میرے پاس آیا، کہا کہ کیا تلاش کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہاں پر ایک بیروحا تھا، اب تو یہ مسجد نبوی میں وہ جگہ آ گئی، وہ جگہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ. وہ ایک دوسرے دروازے کے پاس لے گیا، وہاں سے اس نے جو جان نماز بچھی ہوئی تھی اس جان نماز کو اس نے اٹھایا، تو نقشی بنائی ہوئی تھی جیسے پھولوں کی ہم بناتے ہیں، اور یہ بتایا کہ یہ وہ بیروحا کی جگہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے سعودیہ میں پرانی جگہیں جو تھی اس کی علامتیں ہیں، لیکن وہ علامتیں بتانے والا کوئی ماہر ہو تو پتہ چل سکتا ہے. بہرحال یہ بیروحا یہ ابو طلحہ کا باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف بھی لاتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، اور جب انہوں نے لن تنالوا البر کے بعد صدقہ کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ 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 کہا تھا اور بہت خوشی کا اظہار کیا تھا. جی فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن حب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. ہاں یا رسول اللہ، ترجمۃ الباب اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وکیل بنا دیا کہ آپ جہاں چاہیں اس کو دے دیجئے، جس کو چاہے دے دیجئے. فضع یا رسول اللہ، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخن ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله. یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا کہ اول خویش بعدہ درویش، پہلے اپنوں کو دو پھر درویشوں کو دو. سمجھنا نے اپنے جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار محتاج اور غریب ہیں ان کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، صلہ رحمی کا اور صدقہ کرنے کا. جی
قال افعل يا رسول الله فقسم ابو طلحه رضي الله تعالى عنه في اقاربه وبني عمه. تابعه اسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. معلوم راعي کی جگہ پر رابح کا نفع دینے والا کہا جی. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال. ایسا خازن، ایسا منشی جو امین ہو، بڑی حفاظت کرتا ہے اور مالک جہاں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، مال میں کچھ گدر بدر بھی نہیں کرتا، تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہے وہ بتا رہے ہیں. خازن الامین الذی ینفق، الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى. کاملا موفرا طیبا. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ منشی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ منشی اگر خوش دلی کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ دیتا ہے تو، ورنہ محمدن تو سیٹ تو کہہ دیتا ہے کہ اس کو 500 روپے دے دو، لیکن وہ منشی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ 500 دینے کو پسند نہیں کرتا. سمجھ میں آئے نہیں، بہانہ کرتا ہے، آج نہیں کل، ابھی نہیں پرسوں، وطن تکلیف دیتا رہتا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی خازن دل جمی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اگر دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. جی. ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين متصدقين. متصدقین یا متصدقین بھی ہے کہ دو صدقہ کرنے والوں میں سے وہ بھی ایک ہوگا، اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا. والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج آپ حضرات کا جو کیا کہتے ہیں آن لائن جو سبق ہو رہا تھا وہ آج آن لائن سبق ختم ہو رہا ہے. جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کو بھی، ان کی خدمت میں بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اب کل سے مدرسہ میں چونکہ امتحان شروع ہونے والا ہے، اس وجہ سے اس امتحان کی وجہ سے چھٹی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب دوسرا دور شروع ہوگا تو اس وقت میں نے ارادہ کر لیا ہے وہاں پہنچنے کا، اس لیے وہاں درس ہوگا، آن لائن درس نہیں ہوگا. جو لوگ آن لائن سن رہے تھے وہ بھی، اور جو آپ لوگ ہیں جو ہمارے پاس پڑھ رہے تھے ان کو بھی میں حدیث کی روایت کی جو حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کی طرف سے مجھے اجازت دی گئی تھی. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو سے میں نے پڑھا بھی 2 مرتبہ، اور پھر اس کے علاوہ میں نے واقعہ بتایا بھی تھا کہ حضرت شیخ نے حدیث کی تمام کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت مولانا عقیل صاحب کو دی. اس وقت مجھے بھی، میں بھی وہاں موجود تھا، حضرت شیخ نے مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو اس اجازت کے اعتبار سے آپ لوگوں کو بھی محدثین کی شروط کے مطابق اگر تم روایت کرنا چاہو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے واسطے سے تو یہ جائز اور درست ہے. حضرت شیخ کی جو سند ہے اوجز المسالک میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور میں بھی شروع سبق میں بھی تم کو بتایا تھا اور آخر میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. جو سند حضرت شیخ نے 2 استادوں سے پڑھا ہے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے پڑھا، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا. اور حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی سند جس طریقے سے چھپی ہے اس طریقے سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سند بھی بذل المجہود میں چھپی ہوئی موجود ہے. بہرحال وہ دونوں راستوں سے میں آپ لوگوں کو بھی حدیث کی روایت کی اجازت دیتا ہوں، شروط محدثین کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اور جو حدیث کی روایت کرنے میں جن شرطوں کا ہونا ضروری ہے وہ صورتیں اگر آپ میں پائی جا رہی ہے اور آپ روایت کر رہے ہیں تو روایت کرنا درست ہے، صحیح ہے. بہرحال اب آپ لوگوں کا امتحان کا موقع ہے، جو وقت مل گیا اس کو محنت کرو، اور انشاءاللہ کھیتی کے جو مسائل اب آئندہ آ رہے ہیں وہ اللہ نے چاہا تو پھر مصافحہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی شرور، فتن، آفات اور تمام قسم کے
فتنوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور آمین. اللہ تعالیٰ قبولیت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا ہو جائے. یہ لوگ یہاں والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر لو، تو چلو دعا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے بھی دعا تو کی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. ہمارے علم میں برکت نصیب فرما. شرور اور فتن، آفات اور بلیت، الجھن اور مصیبت، پریشانی، حوادث، امراض سے اور تمام مکارہ سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو کچھ خدمت ہو رہی ہے صبح ریا سے بچا کر خالص اخلاص کے ساتھ عبادت نصیب فرما، خالص اخلاص کے ساتھ خدمت نصیب فرما. ہمارے لیے ذخیرہ آخرت صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں انوارات نبویہ کو پیدا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما. نفس اور شیطان کے تمام شرائع سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ کے حال پر، ہمارے مشائخ کے حال پر امام بخاری اور امام بخاری کے تمام اساتذہ اور تمام شاگردوں کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. جو لوگ آن لائن سنتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون ہے، کہاں ہے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص دعاؤں میں یاد. اچھا جی میں درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے آمین انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرور اور فتن سے حفاظت نصیب کرے. آمین. دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حضرت سن لیا؟ جی 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 سن لیا. جی 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 سن لیا. جی جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ سنتے رہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. انشاءاللہ. اچھا دیکھتے ہیں وہاں جا کر اب کیا ہوتا ہے. جی 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 انشاءاللہ. جی بس خاص دعا میں ہم کو بھی یاد رکھیے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. جی اور جو آپ کو کام سپرد کیا ہے اس بھی کرتے رہنا. جی جی بالکل بالکل. معاملات کی پابند بھی کرتے رہنا. جی جی بالکل انشاءاللہ. جزاک. اور بس استقامت کی دعا کی بس ہمارے لیے. میں 7 تاریخ کو نکل رہا ہوں، 8 کو انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا. انشاءاللہ. آپ ہیتھرو سے جائیں گے یا مانچسٹر سے؟ مانچسٹر سے. اچھا اچھا. مانچسٹر سے قطر، دوحہ قطر، اور دوحہ قطر سے بمبئی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی میں کوشش کروں گا حاضر ہونے میں آپ کے جانے سے پہلے انشاءاللہ کسی دن انشاءاللہ. ارے آپ
کہاں تشریف لائیں گے اگر تکلیف ہوگی. خیر بہرحال آپ کا آنا ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر نہ آ سکے تو بھی کوئی عرض کی بات نہیں. فون کا نمبر آپ کے پاس بھی ہے، واٹس ایپ کا یہی نمبر وہاں پر بھی انشاءاللہ رہے گا، جی بات چیت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.